میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف، اور آج لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ سینیٹر سردار لطیف کھوسہ جو کہ پرائم منسٹر کے ایڈوائزر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ہیں، وہ شامل گفتگو ہیں، اور ہم کافی سارے ایشوز پہ ان سے بات کریں گے، جس میں جوڈیشل موومنٹ میں ان کا رول، اٹارنی جنرل کی حیثیت سے ان کی تعیناتی، اور پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی منسٹری کے کچھ برننگ ایشوز۔ کھوسہ صاحب، پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ ایک آپ کا امیج جو 2007 کی جوڈیشل موومنٹ میں تھا، جب آپ کے سر پہ چوٹ لگی اور خون نکل رہا تھا، پوری جوڈیشل موومنٹ، لائرز اس پہ یونائٹ ہوئے، چیف جسٹس ریسٹور ہوئے، پھر آپ اٹارنی جنرل بھی بنے۔ ان 2 سالوں میں ایسی کیا چیز ہوئی کہ یو ہیو بین گوئنگ فرام ایک کرائسس کے بعد دوسرے کرائسس سے آپ نکل رہے ہیں اور اس میں شاید پھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، بیسکلی میں تو 3 بار تو ہائی کورٹ بار کا صدر رہا، بلکہ اسٹوڈنٹ لائف سے ہی پریزیڈنٹ یونیورسٹی لا کالج تھا، اس کے بعد پریزیڈنٹ رہا، پھر کنٹینیوسلی 3 کنزیکٹیو 5 ایئرس ٹرم کا پاکستان بار کونسل، ہائیسٹ elected body of lawyers. I was there, and then of course by virtue of having become the Attorney General, I was chairman of the Pakistan Bar Council, جو فادر آف دا لائرز ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے یا ایک ڈیسیشن ہوتی ہے یا گورنمنٹ ایک سٹانس لیتی ہے، تو پھر خواہ میں اٹارنی جنرل ہوں یا میں کسی اور، تو پھر میں میری جو کنسٹرینٹس ہوتے ہیں۔ آپ نے کھوسہ صاحب کہا کہ اٹارنی جنرل فادر آف دا لائرز ہوتا ہے، تو ایسی کیا چیز ہوئی کہ فادر آف دا لائرز کو ڈس اون کرنا پڑا، حکومت کو بھی اور وکیلوں کو بھی؟ دیکھیں، حکومت نے تو ایز سچ مجھے ڈس اون نہیں کیا، ایکسیپٹ کہ مائی پورٹ فولیو واز چینج۔ یہ تو جمہوریت میں ہوتا ہی رہتا ہے، شفٹنگ ہوتی ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ آپ کو بطور مجھے وفاقی وزیر کے شاید زیادہ ایکسیپٹیبلٹی ان کے گورنمنٹ کو نظر آئی۔ وجہ بتائے گی آپ کو کہ کیوں چینج کر رہے ہیں، کیا ہوا تھا؟ کیونکہ کورٹ روم نمبر 1 میں ہم آپ کو دیکھتے تھے حکومت کی طرف سے آرگومنٹس دیتے ہوئے۔ کوئی چیف جسٹس صاحب نے کوئی ریکمنڈیشن بھیجی تھی؟ دیکھیں، میرے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بڑے کارڈیل ریلیشنز تھے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ 30 سال سے ہمارا ان کے ساتھ جب وکالت سے ہی تعلق تھا، اور پھر وہ تو تھا، ان کے لیے آپ نے ڈنڈے بھی کھائے، سر بھی کھلوایا اپنا، لیکن جب آپ اٹارنی جنرل بنے تو ایسی کیا چیز ہوئی کہ چیف جسٹس آپ سے نالاں ہو گئے؟ بلکہ میں نے تو چیف جسٹس صاحب کی بحالی کے لیے جب بحال ہونے سے پہلے بھی کوشاں تھا، میں سچ بات تو یہ بتاؤں، اور میرا تعلق بھی ان کے ساتھ رابطہ بھی تھا۔ لیکن چونکہ اس وقت خیال یہ تھا حکومتی حلقوں میں کہ ایک چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے، اور پھر ٹکا اقبال کا کیس ہوتے ہوئے ایک سپریم کورٹ کا، بعد میں انہوں نے جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے بحالی کے بعد اس کو وائڈ قرار دیا، لیکن اس وقت تک جو ڈسپینسیشن تھی وہ موجود تھی۔ تو اس ناطہ سے شاید یہ تصور ہوا کہ نہیں، ہم بحال کرنا چاہتے، اور میں نے ایز اٹارنی جنرل بارہا یہ کہا کہ ایک چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے دوسرے چیف جسٹس، لیکن کسی لمحہ پر بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم بحال نہیں کریں گے، مگر ہمارا صرف یہ تھا کہ ایک چیف جسٹس سے ہوتے ہوئے دوسرا چیف جسٹس کیسے بحال کر دیا جائے۔ اور اگر آپ نوٹیفیکیشن دیکھیں جو 16 مارچ 2008 کو کیا گیا، 2009 کو کیا گیا، تو وہ بھی 21 یعنی کوئی ریٹائر ہوئے تو 22 مارچ سے ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے کیا گیا۔ نہیں، افتخار محمد چودھری صاحب چیف جسٹس کا جو بحالی کا نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے وہ 22 مارچ سے کیا گیا، یعنی 21 کو ڈوگر ریٹائر ہوئے ہیں تو 22 مارچ سے سسپینشن کا اور وہ جو انڈر پروٹیکٹیو کسٹڈی کا سارا ایلیمنٹ تھا وہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے کور کیا وہ کور کیا۔ وہ تو بلکہ ہم نے پرائم منسٹر نے جب پہلے دن ہی جب ووٹ آف کانفیڈنس ملا تو ان کی کھوسہ صاحب، جو اخباروں میں کچھ خبریں چھپیں اور اگر ابھی بھی آپ انہیں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی برائبری ایلیگیشنز تھیں، یہ کیا قصہ آ گیا تھا بیچ میں؟ یہ دیکھیں، یہ تو بڑا ہلیریس تھا، مذاق والی بات بن جاتی ہے کہ میں 1 مہینہ پہلے آیا جی، کروڑ روپیہ فیس لی ہے، بالکل لی، کروڑوں روپے فیس لینے والا، جو میری ڈریم سٹیج سی وکالت کی، سبھی جانتے ہیں 40 سال میں نے اس پیشہ میں لگایا، اور الحمدللہ میرا چیمبر جو ہے ملتان سے لے کے لاہور سے لے کے اسلام آباد سے لے کے کراچی، ہر جگہ میرے چیمبر ہیں۔ میرے 3 بچے بھی پروفیشن میں، بیٹے بھی ہیں، ان کی بھی ہیں، اور تو جتنا اماؤنٹ کیا وہ تو مذاق والی بات تھی، اس لیے برائبری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر جب وہ گیا ہے تو اس نے خود کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا تو ایشو نہیں آ رہا تھا کہیں؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایز سچ تو نہیں تھا، البتہ یہ ہے کہ آپ بارہا مجھے پوچھ رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا شاید انوائنس ہو سکتی ہے، شاید چیف جسٹس صاحب کو یہ تاثر ہو
کہ شاید میں نے چونکہ حکومتی موقف بیان کرنا تو میرا ایک فریضوں میں سے تھا، ظاہر ہے میں حکومت کا پرنسپل لا آفیسر بھی تھا، پرنسپل لا آفیسر اینڈ ایز اٹارنی جنرل یو آر آلسو فرینڈ آف دا کورٹ. ایک ڈیفیکلٹ بیلنسنگ ایکٹ ہوتا ہے. بیلنسنگ تھا، لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ اس کے ساتھ ساتھ میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور وہ بھی میرا ناطہ ایک بہت پرانی وابستگی تھی. میری لائلٹی ود دا پارٹی بھی بہت ڈیپ روٹڈ تھی، اور میری کمٹمنٹ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گی. تو آپ سمجھتے ہیں آپ کو حکومتی موقف بیان کرنے کی سزا ملی؟ آئی ڈونٹ ریئلی نو، بٹ میں نے وہ کورٹ میں کہہ دیا تھا جو میں نے کہنا تھا، وہ آپ کے میڈیا نے اور اخباروں نے چھاپا، اور میں نے اوپن کورٹ میں نے چیف جسٹس صاحب کی بینچ نمبر 1 میں ہی یہ بات کہی تھی، جو تھوڑی سی اس وقت چونکہ یہ اس طرح سے ایک اخباروں میں میڈیا میں آیا تو ظاہر ہے ون فیلز ہرٹ کہ جس بندے نے عبادت سمجھ کے وکالت کی ہو 40 سال میں، تو اس پر اتنا بھونڈا قسم کا ایک الزام ایسے درخواست لگ جائے، اور پھر اس کے بعد اگلے ہی تاریخ پر سپریم کورٹ میں ججز نے کہا یہ دیکھیں ہمارے اوپر بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کالیا کنیانیا کا فلانا کا یہ کیس میں فلانے کی ضمانت لی ہے اور ہم نے پیسے لیے ہیں. تو اس قسم کی درخواستیں اگر لگنے لگیں تو ہر ایک پر یہ الزام اس طرح کے لگتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات جو اٹ آلویز ہرٹس، اور وہ یہ ہے کہ اس طرح کے الزام پر اگر یہ ایک میڈیا اچھا ہے، اویئرنیس کریٹ کرتا ہے، ہم ویلکم کرتے ہیں، ہماری اصلاح ہوتی ہے. میں تو ہمیشہ میڈیا کی اس بات پر آئی ایم آلویز ون آف دا پروپاؤنڈرز آف دا فریڈم آف میڈیا. لیکن تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹگمیٹائز جب کر دیتے ہیں، ایسا کلر دیتے ہیں جیسے یہ مجرم ثابت ہو گئے. اب اس طرح کی درخواستیں اگر یقین کیجئے دیں تو افتخار محمد چوہی صاحب کے خلاف بھی ایک درخواست دی تھی، نہ صرف درخواست دی تھی بلکہ ایک پریزیڈنٹ کی حد تک ریفرنس جو ہے گئی تھی، تو وہ اس کو دیکھیں غلط ثابت ہوئی. سو اس لیے پہلے ہی ایک کسی کو پر اس طرح سے ایک درخواست پر الزام لگ کے اور یہ کہہ دینا کہ جی یہ شاید اس کے کوئی اس میں صداقت ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں میڈیا ٹرائل جو ہوتا ہے نا یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. بالکل، کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میڈیا ٹرائل بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، اور آج ہم کھوسا صاحب سے کافی ڈائیورس ایشوز پہ بات کریں گے، اور اس میں شاید میڈیا ٹرائل کے عناصر بھی شامل ہوں ایک وقفے کے بعد.